بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے عبد الجبار سلفی۔ ناظرین، آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کا کتاب کا پہلا پیج ہے یا اللہ مدد، ختم نبوت زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خلافت راشدہ حق 4 یار۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان، راولپنڈی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے تاریخ ساز، یادگار اور روح پرور علماء کنونشن، جو کہ بتاریخ 3 نومبر 2024 بروز اتوار زیر صدارت صاحبزادہ ذی وقار جناب حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین اظہر مدظلہ مرکزی امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان، یہ خاص جگہ ہے پنڈی کی، وہاں پہ منعقد ہوا۔ میں شرکت کرنے والوں میں صاحبان علم و فضل کو حضرت قائد اہل سنت کی نادر اور اہم افروز اور علم افروز تصانیف کا زیر نظر مجموعہ بطور ہدیہ تشکر پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کی دینی و مسلکی اور قومی و ملی خدمات کو مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجا خاتم نبیین۔ ناظرین، فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ جو ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ دفاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خوبصورت تحقیقی اور معیاری مطبوعات کے ذریعے علم کی خدمت میں مصروف اس کتاب کے تمام حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ دفاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کا پہلا پیج جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سخن اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرف صحابیت کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ بھی دوسرے صحابوں یعنی دوسرے صحابہ کرام کی طرح ہیں، البتہ جزوی فضائل اور کمالات ہر ایک کے اپنے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ہر ایک صحابی کی تکریم واجب ہے۔ ایک نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے دوسرے انبیاء کی تکذیب کرنا یہودیت اور مسیحیت ہے۔ ایسے ہی کچھ صحابہ سے محبت کا دعویٰ جتلا کر دوسرے صحابہ کی بدگوئی کرنا شیعیت اور خارجیت ہے۔ اسلاف اہل سنت ہمیشہ سے اس معاملے میں بڑے حساس رہے ہیں۔ امر واقعہ کے طور پر اصحاب رسول کے مابین ہونے والے بشری نزاعات اور مشاجرات پر تبصرہ کرنا یا انہیں اہل علم کے حلقوں میں بیان کرنا غلط ہے، کیونکہ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ بیان بھی ہوتا ہے، مگر اس کی بنیاد پر سب و شتم یا طعن و تشنیع کی فضا پیدا کرنا جہالت اور سفاہت کے سوا کچھ نہیں۔ خارجی اور ناصبی لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ مشاجرات صحابہ کے ضمن میں اعتدال پر نہ رہ سکتے تھے، اور روافض کا حال یہ ہے کہ یہ ان مشاجرات کے حوالہ سے اہل بیت اور صحابہ کی خود ساختہ تقسیم کر کے نفرتوں کو ہوا دیتے آ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ الزامات گھڑ گھڑ کر اصحاب رسول کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جن کی ان پاک تنیت ہستیوں کو ہوا تک نہیں لگتی تھی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد یہاں اہل تشیع کے اثرات سے کچھ سنی حلقے بھی متاثر ہوئے اور کچھ لوگ روافض کے مقابل سے وجود میں آئے۔
جو رافضیوں سے متاثر ہوئے انہوں نے سیدنا حضرت معاویہ کی ذلت سے تو چشمی کی، اور جو محض تقابل سے وجود میں آئے انہوں نے حضرت علی اور سیدنا حضرت حسین پر لب کشائی کی۔ فکری اور نظریاتی بحثوں میں ضد نہیں چلتی، دلائل سے محاکمہ ہوتا ہے، اور صداقت کی کرنیں ضد بازوں اور گمراہوں کی مٹھیوں میں کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کے وصف اعتدال کو انہی لوگوں نے تخت و تاراج کیا جنہیں نفس اختلاف کا پتہ نہیں تھا، وہ محض مخالفت مقصود تھی۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ویلاگ۔ پوری کتاب آپ کے سامنے ایک ایک لفظ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔